محترم ناظرین السلام علیکم۔ زندگی بھی اچانک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی دوبارہ کبھی خوشیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ زینت روتی ہوئی ساس کے پیروں میں گر کر ہاتھ جوڑے بار بار منت سماجت کر کے کہہ رہی تھی کہ اماں خدارا میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، تم تو جانتی ہو اس دنیا میں میرا عظیم کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا۔ میں گھر میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ زینت گڑ گڑاتے ہوئے ساس کے پیر پکڑ کر بیٹھی تھی، مگر ساس پر تو صفاقے کی حد ختم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پیروں سے زینت کو جھٹک کر دور کیا اور حقارت سے روتے ہوئے بولی کہ میری سب سے بڑی غلطی ہی تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لانا تھا۔ تم تو ڈائن نکلی، میرے بچے کو ہی کھا گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری نحوست میرے گھر پر پڑے، اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساس کے الفاظ جن پر زینت کا دل سہما تھا، جب اسے لگا کہ ساس اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تو فوراً اٹھی اور جھولے میں لیٹے ہوئے اپنے 6 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھا کر ساس کے سامنے لائی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ساس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا بیٹا ساس کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی آزمائشوں سے انجان سو رہا تھا۔ زینت اس بار بولی کہ اماں مجھ پر نہ سہی، کم از کم اپنے پوتے پر ہی رحم کر لیں۔ میں اس معصوم بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی آخری نشانی سمجھ کر ہی صحیح مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ ساس نے ایک بار پھر گردن جھکا کر نیچے قدموں میں لیٹے پوتے کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ وہاں سے رخ پھیر کر زینت کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اس میں پڑا اس کا سامان اٹھا کر گیٹ سے باہر پھینکتے ہوئے بولی میرا رشتہ صرف اور صرف میرے بیٹے سے تھا، جب وہی نہیں رہا تو اس کی بیوی اور بیٹے سے آخر میرا کیا تعلق ہے؟ اتنا کہنے کے بعد زینت کی ساس نے اسے اس کے بچے سمیت دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گیٹ کے باہر بیٹھ کر دروازہ بجاتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اس کی ساس کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنے شوہر کی یاد آئی تھی۔ کاش وہ آج یہاں زندہ ہوتا تو اس کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ اس کا بیٹا شاید ماں کا کرب محسوس کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بلک بلک کر زار و قطار رونے لگا، مگر اندر بیٹھی دادی کو ایک بار بھی اپنے پوتے پر ترس نہ آیا۔ ابھی 2 سال ہی تو ہوئے تھے کہ شادی کو اچانک شوہر کی موت کی خبر نے اس کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس بیچاری پر تو ساس نے پہلے ہی زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ وہ شوہر سے ساس کا ہر برا رویہ چھپا کر صبر کے گھونٹ بھرتی ہوئی وہاں گزارا کر رہی تھی۔ وہ پڑھی ہوئی لکھی نہیں تھی، گاؤں کی عام سی لڑکی تھی، جسے صرف گھر داری اور سسرال میں ہر ظلم و ستم پر بغیر کوئی احتجاج و شکوہ کیے صبر کے گھونٹ بھر کر زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اس کا گاؤں بھی یہاں سے 7 سے 8 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اسے تو اکیلے راستوں کا بھی کوئی علم نہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اولاد ہو گئی ہے تو ساس کا رویہ میرے ساتھ اب کچھ بہتر ہو جائے گا، مگر وہ ساس کے نام پر ڈائن ثابت ہوئی تھی۔ بات بات پر زینت کو سبز قدم اور منحوس کہتی رہتی تھی۔ آج جب زینت کا شوہر گھر سے نکلا تو وہ بہت خوش و خرم تھا۔ امی سے ملنے کے بعد کہنے لگا اماں آج دعا کرنا، آج آفس میں میری پروموشن ہونے والی ہے۔ اس کی بات سن کر زینت کی ساس نے بیٹے کے صدقے واری جاتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیں، اور پھر آخر میں یہ بھی تاکید کی کہ خبردار جو زینت سے ذکر بھی کیا وہ منحوس ماری نہ جانے اس بار کیا ٹوک لگا دے گی۔ زینت کا شوہر ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس کر ٹال گیا تھا۔ وہ زینت اور اپنے 6 ماہ کے بچے سے مل کر گھر سے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہ خبر سننے کو ملی کہ زینت کا شوہر حادثے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی وفات پا گیا ہے۔ ایمبولنس میں زینت کا شوہر بعد میں گھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس کی ساس نے شور شرابہ کر کے پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ اسے جب بیٹے کی موت کی خبر ملی تو پاس پڑی لوہے کی زنجیر جس سے مویشیوں کو باندھا جاتا تھا زینت کو مارنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا یہی زینت کی نحوست ہے جو اس کا بیٹا یوں بھری جوانی میں مر گیا ہے۔ جب زینت کو یقین ہو گیا کہ ساس بند دروازہ نہیں کھولے گی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ قبرستان پہنچی تو شوہر کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے بیٹے کو وہیں کی کچی زمین پر لٹا دیا اور بے بسی سے روتے ہوئے شوہر سے یوں باتیں کرنے لگی گویا
وہ اس کے سامنے بیٹھ کر یہ سب کچھ سن رہا ہو۔ شام بڑھتی جا رہی تھی، تبھی چند لوفر لڑکے قبرستان میں داخل ہوئے۔ زینت نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا، وہ تو عدت میں تھی اور وہ سارے نشہ کرنے کی خاطر قبرستان میں موجود پیپل کے پیڑ کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ زینت کو وہاں مزید ٹھہرنا بالکل بھی ٹھیک نہ لگا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہ بغیر کسی منزل کے چلنے لگی۔ شام ہونے کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ چلتی چلتی ایک مارکیٹ میں آ گئی جہاں ایک ہوٹل بھی موجود تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہاں سے کچھ کھانے کو لے، مگر اس کے پاس پیسے بھی موجود نہ تھے۔ وہیں ایک تنگ سی جگہ پر پڑے ہوئے ڈرم کی اوٹ لے کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ جہاں وہ موجود تھی وہاں سے کسی کا گزر نہیں تھا۔ عظیم اس کی گود میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا سے کیا لکھا گیا تھا۔ وہ رات گئے کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں گزار سکتی تھی، مگر جاتی بھی تو کہاں۔ سردی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بیٹھی آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی رہی جو اسے مخصوص نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے اب کچھ نہ کچھ کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ تو لازمی طور پر پالنا تھا۔ بھوک کی شدت بھی اختیار کر چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے چھوٹے سے ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً ایک 10-12 سال لڑکا آگے بڑھا اور بولا، مائی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ صرف مردوں کا ہوٹل ہے، لیڈیز کی جگہ دوسری طرف ہے، تم نے کیا بورڈ نہیں پڑھا؟ زینت کپ کپاتی آواز زبان سے بولی کہ مجھے اس ہوٹل میں کچھ کام چاہیے۔ وہ بچہ اسے ہوٹل کے مالک کے پاس لے کر چلا گیا تھا۔ مالک تو پہلے بہت حیران و پریشان ہوا اور پھر منع کر دیا، مگر جب زینت نے اس کے آگے روتے ہوئے ہاتھ باندھے تو اسے مجبوراً ماننا پڑا۔ کڑوا گھونٹ بھر کر زینت نے اس ہوٹل میں برتن دھونے کا کام ہے سنبھال لیا۔ وہ پوری طرح سے خود کو پردے میں رکھ کر یہ کام کرتی رہی۔ اسے 3 وقت کا مفت کھانا بھی مل رہا تھا۔ اسے لگا شاید اب اس کی زندگی میں سکون آنے والا ہے، مگر ایک روز جب رات 11 بجے وہ آخری شفٹ کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، تبھی ہوٹل کا مالک اس کمرے میں داخل ہوا۔ زینت کی اس کی نظریں بھانپ چکی تھیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا، زینت اسے دھکا دے کر اس ہوٹل سے بھاگ گئی تھی۔ دل تھا کہ پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ سنسان رات اور ویرانی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے ایک درخت کے نیچے اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے تیسے وہ رات گزاری تھی۔ وہ ایک پل بھی سو نہیں سکی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے ایک خیال آیا۔ یہ تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کو ہی کرنا تھا، کوئی بھی دوسرا شخص اس کی مدد کو نہیں آنے والا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود سونے کی چین اور بالیاں اتاریں اور ایک جوہری کو جا کر بیچ ڈالیں۔ کھانا وہ اچھا بنا لیتی تھی اور سموسے تو ویسے ہی اس کے مشہور و معروف تھے۔ ایک روز جو پیسے ملے تو اس نے ان پیسوں سے خدا کا نام لے کر ایک ٹھیلا خریدا اور سموسے بنانے کی تمام تر اشیاء خرید کر وہیں درخت کے نیچے سڑک کنارے بیٹھ کر سموسے بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا ایسا وقت کسی بھی بیٹی پر نہ لائے، ایسی آزمائش سے کوئی بھی نہ گزرے جس سے وہ گزر رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کا سموسے کا کاروبار چل گیا تھا۔ اتنی کمائی ہو جاتی کہ وہ کچھ خرید کر اپنا اور بچے کا پیٹ بھر لیتی تھی۔ جب بھی راہ چلتے اوباش مرد اسے ہوس بھری نظروں کے ساتھ دیکھتے تو وہ ایک سرد آہ خارج کر کے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتی اور پھر مسکرا دیتی۔ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا بڑا ہو کر اپنی ماں کا سہارا ضرور بنے گا۔ وہ اسے اتنی عزت اور مان دے گا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کا ہر غم بھول جائے گی۔ یہی سوچ کر زینت زندگی گزارنے لگی۔ اس نے ایک محلے میں کرائے پر مکان لے لیا تھا۔ سبھی اسے سموسی والی کے نام سے جاننے لگ گئے تھے، پہچانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عظیم بڑا ہوتا گیا۔ زینت خود تو پڑھ لکھ نہیں سکی تھی، مگر اس نے عظیم کو گورنمنٹ اسکول میں ضرور داخل کروا دیا تھا۔ کچھ اپنی ماں کی زندگی اور حالات دیکھ دیکھ کر اس کے دل میں امنگ سی ابھری تھی کہ وہ بڑا آدمی بن کر اپنی ماں کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ جو ہی وقت گزرتا گیا اور عظیم پڑھ لکھ کر ایک کمپنی میں اچھی جاب کرنے لگا۔ زینت کی عمر بھی اب ہو چکی تھی۔ وہ جس روز عظیم کی نوکری لگی تو عظیم نے اسے سموسے بیچنے سے منع کر دیا۔ وہ دن زینت کی زندگی کا سب سے حسین اور خوبصورت دن تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ 22 سال تک سموسے بیچ کر اس نے اپنے شوہر کی آخری نشانی کو پال پوس کر بڑا کیا تھا
اور آج وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے۔ زندگی میں شاید خوشیاں لوٹ رہی تھیں، مگر یہ تو صرف زینت کی ہی غلط فہمی تھی۔ عظیم اپنی کولیگ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے جب یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو اس نے فوراً اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو کر ہاں کر دی۔ چند دنوں بعد ہی زینت نے بڑے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی اس کی من پسند لڑکی سے کروا دی تھی۔ عظیم بہت زیادہ خوش تھا، مگر زینت کی بہو نے ایک حد تک ہی زینت سے بول چال رکھی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس کی بہو ذرا ماڈرن ٹائپ لڑکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عظیم کا رویہ ماں سے بدلتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ عظیم کئی دن تک ماں سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا اور آدھی رات گھر کو لوٹتا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ عظیم کا بدلتا ہوا رویہ زینت کی جان نکالتا تھا۔ ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بعد زینت نے تو جیسے چپ ہی سادھ لی ہو۔ اس کی بہو پارٹی سے گھر لوٹی تھی اور آ کر غصے سے بیگ دور پھینک کر چیختے چلاتے ہوئے بولی کہ عظیم، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ باہر میری کتنی بےزتی ہوئی ہے۔ لوگ مجھے زینت سموسے والی کی بہو کہہ کر بلا رہے ہیں۔ میری ساری سہیلیاں یہ سن کر میرا مذاق اڑانے لگی تھیں۔ کیا تمہاری ماں کوئی اور کام نہیں کر سکتی تھی؟ بہو کے الفاظ سن کر سخت لہجے میں زینت بولی کہ بہو، حق حلال سے کما کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہی ہوں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ضرور کچھ اور کر لیتی۔ زینت کو بہو کے یہ الفاظ کی ذلت کے تھپڑ کی طرح لگے تھے۔ بات یہیں تک نہ رکی۔ کچھ دنوں بعد زینت اور اس کی بہو کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس پل عظیم بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آخر کس کی جرت کیا ہی تھی جو اس کی بیوی کو رلا دیتا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ تھپڑ کا لگنا تھا کہ زینت چکرا کر زمین پر گر گئی۔ وہ اپنے لخت جگر سے یہ توقع نہیں رکھتی تھی وہ کتنی ہی دیر ساکت رہی۔ اس صدمے سے دو چار رہی۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی بھی غصے سے کھڑا اس سے گھوری جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا جھکا اور پھر ماں کو انگلی دکھاتے ہوئے بولا، خبردار، آئندہ جو میری بیوی سے اس لہجے میں دوبارہ بات کرنے کی کوشش بھی کی، اس میں تو میری جان بستی ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں دوبارہ آپ کی وجہ سے آنسو آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ زینت بغیر پلکیں چھپکائے ایک لفظ سن کر حیران ہوئی تھی۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کی خاطر اس نے در کی ٹھوکریں کھائی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے ہٹ چکے تھے، جبکہ زینت آپا گنگ سی گال پر ہاتھ رکھے یہ سوچ رہی تھی، آخر اس کے لیے اتنی مشکلوں سے میں نے عظیم کو بڑا کیا تھا تاکہ وہ ایک روز مجھ پر ہی ہاتھ اٹھا سکے۔ یہ سلسلہ یہیں پر رکا نہیں تھا، یوں ہی بڑھتا رہا۔ اب تو عظیم کی بیوی بھی جان بوجھ کر بھڑکانے لگ جاتی تھی۔ عظیم ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا اور پھر اپنی ماں کو مارنے لگتا۔ وہ ایک پل میں ہی بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر صرف اس کی بیوی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جو اس کی بیوی کہتی وہ اب وہی کرتا تھا۔ زینت اس رات بھی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر بے آواز روتی رہی۔ آخر یہی تھی اس کی قسمت۔ میں سچ میں نحوست ماری سبز قدم عورت ہوں۔ پہلے شوہر کو کھا گئی تھی، پھر بیٹے کو لے کر سڑکوں پر ماری پھرتی رہی۔ 22 سال تک زندگی کو صرف اس مدعے پر رکھا کہ بس پیسہ کمانا ہے، اتنا کمانا ہے کہ میرا بیٹا اپنی ہر تمنا پوری کر سکے۔ میری ساری قربانیوں کا یہ صلہ دیا تم نے کہ مجھے ہی کل کی آئی ہوئی لڑکی کی خاطر مارنے لگ گئے ہو۔ کیا تمہاری بیوی سے چند ماہ کی محبت تم پر اس قدر حاوی ہو گئی کہ میرے بچے کی کہ تم اپنی ماں کو ہی بھول بیٹھے ہو؟ زینت اپنی گود میں عظیم کی تصویر رکھ کر نیم سرگوشی میں بولی تھی۔ اس کا ایک لفظ کرب تھا وہ، مگر پھر بھی تکلیف بیان نہ کر سکا جو اس کے دل پر گزر رہی تھی۔ اس نے آج تک ساس کو پلٹ کر جواب نہ دیا تھا۔ وہ اب بہو کو کیا جواب دیتی؟ اس کی زندگی میں شاید یہی لکھا تھا، پہلے ساس کا ظلم و ستم سہتی رہی اور اب اپنی بہو اور بیٹے کا ستم سہ رہی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کے سہارے چلی تھی، مگر اسی بیٹے نے آج ایک پھر سارے غم تازہ کر دیے تھے۔ زینت کی چپ ہی رہی۔ اب عظیم کے امتحان بننے والی تھی۔ چند دنوں بعد زینت کی بہو حاملہ ہو گئی۔ اسے عظیم کی اولاد آنے کی سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے بہو کے کمرے میں گئی اور جا کر مبارکباد دینے لگی۔ اس نے بہو کا سر چومنے کی غرض سے چہرہ آگے بڑھا تو اس نے فوراً زینت کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، اوفو آنٹی دور ہٹے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟
نہ جانے کتنے دنوں سے آپ نے منہ تک نہیں دھویا اور آپ میرے سر کو چومنا چاہتی ہیں؟ پلیز میرے کمرے میں مت آیا کریں، جائیں یہاں سے۔ آپ کی مبارکباد کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہو کے الفاظ زینت کو شرمندہ کر چکے تھے۔ وہ آنسو پوچھتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دم اس دن گھٹنے لگا تھا، دل میں درد کی ٹھیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رہتی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ زمین پر سجدہ ریز ہو کر خدا سے بس ایک ہی سوال کرتی رہی کہ اے میرے رب، میں بھی تو تیری ہی بنائی مخلوق تھی، میری قسمت اس قدر سخت کیوں بنائی؟ میرے مالک، میری ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گئی، مگر مجھ سے نحوست کا داغ پھر بھی نہ دھل سکا۔ میرے شوہر کو چند سالوں بعد مجھ سے چھین لیا گیا، میرے سر سے چھت بھی چھن گئی تھی، میں نے اف تک نہیں کی۔ جب سارے در بند ہوئے تو ایک در کھلا نظر آیا۔ مجھے لگا کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، وہ مجھے ہر دکھ ہر تکلیف سے نجات دلائے گا، مگر نہ جانے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ وہ آج مجھ پر ہی ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ زینت زاروں قطار روتے ہوئے سجدے میں گر کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا، سارا وجود درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھی اور خاموشی سے چلتے ہوئے عظیم تک آ گئی۔ ایک نظر بھر کر اسے دیکھا اور پھر واپسی خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ رات یوں ہی گزر چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو عظیم آفس جانے کے لیے اٹھا تھا۔ آج اسے اٹھنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر جب ناشتہ کرنے کے لیے باہر آیا تو سامنے کا منظر اسے ناگوار گزرا تھا۔ ناشتہ تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ماں کو آوازیں دینے لگا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے زینت کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ عظیم غصے سے قریب گیا اور چلا کر کہنے لگا، اب تک آخر ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ بخار میں تپتی ماں کو کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عظیم نے ڈنڈا اٹھایا اور ماں کو مارنے لگا۔ وہ غصے سے مشتعل بدتمیزی سے کہہ رہا تھا کہ سموسے تو وقت پر بنا کر دیا کرتی تھی تو غیر مردوں کو، اب جب بیٹا ناشتہ مانگ رہا ہے تو نیندیں آ گئی ہیں؟ ابھی کی ابھی اٹھ اور میرے لیے ناشتہ بنا لا، ورنہ جیسے تجھے تیری ساس نے گھر سے باہر نکالا تھا ویسے ہی میں بھی گھر سے باہر پھینک آؤں گا۔ زینت یہ الفاظ سن کر اس قدر ٹوٹی تھی کہ سرد سانس خارج کر کے روتے ہوئے بیٹے کی جانب اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھ کر دیے۔ اس کا وجود مزید مار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زینت صرف اتنا بولی تھی کہ عظیم، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، مگر میرے پیارے بیٹے، میں آج بھی اس وقت سے ڈرتی ہوں جب تم میری عمر کو پہنچو گے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کرے گی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بیٹے کا پارا جیسے ساتویں آسمان پر پہنچا ہو۔ وہ ماں کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسے اپنی بیوی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، اس نے بھاگ کر اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ سامنے کا منظر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس کی بیوی منہ کے بل زمین پر گری درد سے کرہا رہی تھی۔ عظیم فوراً اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال گیا۔ اندرونی چوٹیں کافی زیادہ آ گئی تھیں، اس لیے اس کا بچہ مر چکا تھا۔ سرجری کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ عظیم کی بیوی اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ سننا تھا کہ عظیم کانپ کر رہ گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو سامنے زینت بیٹھی نظر آئی۔ عظیم کو بے ساختہ اس کے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ غصے سے ماں کے قریب گیا اور بولا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بڑھیا تم ہی ہوئی منوس، میرا بچہ کھا گئی۔ عظیم اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح خاموشی کا لبوں پر قفل لگائے زینت کمرے میں چلی گئی۔ 24 سال پہلے بھی اس نے ایک فیصلہ کر کے گھر چھوڑا تھا، آج 24 سال بعد بھی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اپنے کپڑے رکھے اور راتوں رات خاموشی سے گھر سے نکل آئی تھی۔ آج اسے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایدی سینٹر کا پتہ پوچھ کر وہ وہاں چلی آئی تھی۔ وہاں اس جیسے کئی لوگ موجود تھے جو اپنے اندر کئی کہانیاں لے کر اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہے تھے۔ زینت وہاں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھتی، یا تو تسبیح پڑھتی رہتی یا نوافل میں مشغول رہتی تھی۔ اسے اب کسی سے کوئی غرض نہ تھا، نہ بدلے کا نہ اجر کا۔ وہ ہر بار سب کی زندگیوں میں اضافی ہی تھی۔ بہت جلد وہ اس ماحول میں گھل مل سی گئی تھی۔ ہر ہفتے وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی ضرور جایا کرتی تھی۔ یوں ہی سال بیتے گئے اور ایک روز ایک نیا شخص اولڈ ایج ہوم کا حصہ بننے آیا۔ دھندلائی نظر اور کپکپاتا وجود لیے زینت آپا اپنے بستر پر بیٹھی
کم عمر لڑکیوں کو قصے سنا رہی تھیں جب انہیں ایک لڑکی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ اس ہفتے اس ہوم کا حصہ بننے والوں کے لیے ایک شام کی تقریب رکھی گئی تھی۔ زینت کو بے حد احترام و عزت و احترام کے ساتھ وہاں لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس ہفتے اس آشیانے میں شامل ہونے والے لوگوں میں ایک عظیم نامی شخص تھا جسے کل شام اس کا رضائی بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے بیوی کے ہمراہ دوسرے ملک شفٹ ہونا تھا۔ وہ آبائی گھر بیچ کر باہر چلا گیا۔ عظیم کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی پہلی بیوی تو ہارٹ اٹیک سے مر گئی تھی۔ وہ یہاں گمسم سا بیٹھا سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں اس اولڈ ایج ہوم کی سب سے ضعیف خاتون پر رک گئی۔ یہ تو نسل در نسل کا حساب تھا، یہ تو مکافات عمل تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گیا۔ آج اسے اپنی ماں کی تکلیف کا احساس ہوا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔